اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن ہمیشہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ رزق میں برکت کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیں، تو آج کی اس ویڈیو میں رزق کے حوالے سے بات ہوگی۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن تنگ دستی کا شکار ہیں، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ پہننے کو کچھ نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آج ذرا غور سے دیکھیے گا، غور سے ہماری باتوں کو سنیے گا۔ اکثر میں اپنی نجی محفلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس حوالے سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم اس پہ بحث کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے اور میری محترم بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں، اور چھوٹا سا بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے لطف و احسان سے اس کا یقین عطا فرما دے کہ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور جو رزق ہمارے حصے کا نہیں ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، خواہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ بس رزق حلال کے اہتمام اور حرام روزی سے بچنے کی یہی کنجی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان اور عمل ہے، اور یہاں ہر انسان آزمائش میں ہے۔ کسی کو نہ دے کر یا اسے لے کر اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور کسی کو عطا کر کے اس کے شکر کا امتحان۔ ان آزمائشوں میں ڈالنے والا اور ان سے نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ خوشیاں اور دکھ، تنگی اور فراخی اور فکر و تونگری، یہ سب زندگی کا حصہ اور تقدیر ہے جو کاتب تقدیر ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ٹالے نہیں جا سکتے، اور تقدیر کے خیر و شر پر ہمارا ایمان ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی کسی کے بارے میں کیے گئے اپنے فیصلوں کی حکمت جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کو دی گئی رزق کی تنگی ہی اس کے لیے بہتر ہو، اور کشادگی میں اس کے بھٹک جانے کا زیادہ امکان ہو۔ بہرحال رزق کی تنگی ایک بڑی آزمائش ہے، اور جس پر یہ آزمائش ہو اس سے نکلنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق کی فراخی میں بھی بڑی آزمائش ہے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں جواب دہی زیادہ مشکل ہے۔ آپ کے مال میں بہت سے دوسرے لوگوں کے حق ہوتے ہیں جو اگر آپ ادا نہ کریں تو اللہ کے ہاں بڑی سخت جواب دہی ہے۔ اس لیے اللہ سے رزق کی فراخی طلب کرتے وقت یہ بھی ذہن میں رہے۔ خواتین و حضرات، رزق کے 4 دروازے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست، دہریے وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جی ہاں، نماز۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر ادا کرنا، جسے حدیث شریف میں یہ تعبیر کیا گیا ہے کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی منصوبہ بندی اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ
تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے۔ کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے ہیں، یا ایسے کہیے کہ پہلے 3 دروازے اپنے اوپر بند کر دیے ہیں اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا ہے، اور اس میں بھی بے ایمانی، بدکاری اور دوسروں کی حق تلفی اور اپنی منمانی کر کے وہ رزق حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت ہی زیادہ آسان کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی محنت میں ہی زیادہ رزق ملے گا، اور جو رزق ملے گا اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے برکت ہوگی، ہماری مشقت کم ہو جائے گی، اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی، اور ہمارا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ بہت کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی، اور اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ ذریعہ معاش اختیار کرنے کے لیے بھی مسلمان پر قرآن کی روح سے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہوں اس میں یہ چیزیں شامل نہ ہوں، جیسا کہ دھوکہ دہی، کسی کے ساتھ زبردستی اور ظلم، رشوت، غضب، خیانت، خواہ افراد کے مال میں ہو یا قوم کے مال میں، چوری اور ڈاکہ، مال یتیم میں بے جا تصرف، ناپ تول میں کمی، فحش پھیلانے والے ذرائع کا کاروبار، گانے بجانے کا پیشہ، شراب اور دیگر منشیات کی صنعت اور اس کی خرید و فروخت و نقل و حمل، جوا اور اس کے تمام طریقے جن سے کچھ لوگوں کا مال کچھ دوسرے لوگوں کی طرف محض اتفاق سے منتقل ہوتا ہے، بت گیری، بت فروشی اور ایسے مقامات کی خدمات جہاں شرک ہوتا ہے، قسمت بتانے اور فال گیری وغیرہ کا کاروبار، سود اور اس کا کسی بھی نوعیت کا لین دین، اور شخصی قرضہ ہو یا تجارتی، صنعتی اور زراعتی۔ ان شرائط کے بعد جب آپ کا ذریعہ معاش چل پڑے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھلائی کیجیے، اللہ آپ سے بھلائی کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی ضرورت پوری کیجیے، اللہ آپ کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ آپ اللہ کے نام میں لگ جائیں، اللہ پاک آپ کے کاموں میں لگ جائے گا۔ یہ واضح حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو فقر کی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ مال دیتے تھے کہ غنی کہلائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عمر غنی ہی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وسعت رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آ جائے گا۔ پہلا، وہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے۔
تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور رزق کمانے کے جو 4 دروازے ہیں ان چاروں دروازوں پر ذرا غور بھی کریں گے۔ اگر آپ ان چاروں دروازوں سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا ضمیر اتنا مطمئن ہوگا کہ آپ ہر کسی کو ان 4 دروازوں کے حوالے سے تلقین کرتے پھریں گے۔ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ آخری گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو پیارا اسلام کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ہم ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے ہر روز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آفیشیل سبسکرائبر بن جائیں گے اور ہمیں فالو کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔